زبان پر ذکر الہی جاری رہے، کثرت سے ذکر کرتے رہو تاکہ کبھی بھی ملک الموت آ جائے تو زبان ذکر الہی سے تر ہونی چاہیے۔ اچھا، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو؟ سبحان اللہ، سب چاہتے ہیں نا؟ ساری دنیا میں جب بھی سوال کرتا ہوں سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ کیوں؟ بڑی مشہور حدیث ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ مرتے وقت سارے کلمہ پڑھنے چاہتے ہیں۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں ہاتھ مت اٹھائیے گا، مگر جواب خود دے دیجیے گا، دل میں جواب دیجیے گا۔ آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ پورے مہینے میں کتنی بار آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ اپنے دل سے پوچھئے۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے اور زندگی میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ سوچیں نا، ہمارا کتنا ٹائم ہم ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی فضیلت کتنی ہے۔ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ 10 سیکنڈ نہیں لگے ہیں، within 10 seconds، نہ پسینہ بہا ہے آپ کا، نہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، نہ آپ نے کوئی محنت کی ہے، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ ارے اتنی دیر میں دنیا میں کیا کما سکتے ہو؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کوئی وظیفہ بتا دیں، بڑا کمال کا وظیفہ بتا دیں، بس کچھ آج بتا دیں۔ میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ آؤ نا، نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں، اور سنو اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں۔ دا بیسٹ وظیفہ، سب سے افضل وظیفہ، آقا فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وظیفہ تو ملا ہوا ہے، پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، فضول باتیں کروا لیں، گھٹوں بحث کروا لیں۔ اچھا، اب میں دل پر چوٹ کرتا ہوں، اگر آج یہ اعلان ہو جائے گلشن معمار میں یا آس پاس سے بڑے گاؤں گوٹھوں سے بھی لگتا ہے لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، کہ جناب آج کے بعد، یا چلے آج رات کا یہ اعلان کر دیتا ہوں، مسجد کا دروازہ بند کرتے ہیں، جو آج رات میں جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے، ہیں جو جتنی بار کلمہ پاک پڑھے گا اتنے 5000 روپے ملیں گے۔ فجر تک تو کوئی نکلے گا ہی نہیں مسجد سے باہر، تسبیح ہاتھ میں، موبائل بھی بند کر دیں گے، گھر والوں کو کہیں گے خبردار کسی نے فون کیا، آج رات کروڑ پتی بن کے آنا ہے میں نے، اتنے پڑھ لوں گا آج رات میں۔ تو یار کمال ہے، دنیا کے 1000 روپے ملے، دنیا کا انعام ملے، ہماری تسبیح نیچے نہ جائے۔ میرے نبی کا سچا وعدہ ہے، ہر سبحان اللہ پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ہم سارے مل جائیں نا، جتنے بیٹھے ہیں سارے اپنے پیسے ملا لیں، ہم مل کر جنت میں ایک درخت نہیں خرید سکتے، ہے نا؟ اور ایک سبحان اللہ پر جنت میں درخت مل رہا ہے۔ اور بزرگوں نے بڑی پیاری بات لکھی، جس کے درخت لگے ہوئے ہوں گے، جس کے باغ لگے ہوئے ہوں گے، اس کو پھل کھانے کے لیے جانے بھی تو دیا جائے گا نا۔ میری پراپرٹی جنت میں ہوگی تو انشاءاللہ مجھے داخلہ بھی مل جائے گا۔ تو ذکر الہی دوسرے لفظوں میں جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ کہ فضول باتوں سے بچ کر ذکر الہی کرتے رہیں گے۔ ہائے ہاں، پیر مہر علی شاہ صاحب کی بات سنو، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا۔ سنو مہر علی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ بڑوں کی بڑی باتیں سنو۔ ہاں، تاجدار گولڈا کہتے ہیں کہ جانور جو ہے نا شرعی احکام کا پابند نہیں ہے، اس کے باوجود حکم ہے کہ حلال جانور کے گلے پر چھری پھیرتے وقت اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ فرماتے غور کرو، جو شریعت کا پابند نہیں ہے اس کا دم ذکر اللہ کے بغیر نکل جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ہماری تو ہر سانس شریعت کی پابند ہے، اگر یہ سانس ذکر اللہ کے بغیر چلی جائے تو یہ سانس کتنی بے فائدہ ہو، ہے نا؟ گہری بات، دل پر چوٹ کرنے والی بات ہے کہ جانور شریعت کا پابند نہیں، لیکن اگر اس کا دم نکلتے وقت اس پر ذکر الہی نہ کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، حلال جانور حرام ہو جاتا ہے، نہیں کھا سکتے آپ اسے، استعمال نہیں کرتے۔ تو ہم تو شریعت کے پابند ہیں، ہماری کتنی سانسیں ذکر الہی کے بغیر ضائع ہوتی ہیں۔ پتہ ہے ہم روزانہ کتنی سانسیں لیتے ہیں؟ ایک کیلکولیشن کے مطابق ہم 17,000 سے لے کر 30,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں ایک دن میں۔ اب غور کریں، پہلے تو یہ سوچو یار یہ سانس کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی سانس روکی ہے؟ کبھی طبیعت خراب ہو، جس کو دما کا مرض ہے نا، کبھی اس کو دیکھنا، آئے ہائے اللہ میرے تمام دما کے مریض اسلامی بھائیوں بہنوں کو شفا عطا فرما۔ سردیوں میں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور جس کی سانس اٹک جائے نا، کووڈ کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا، آکسیجن لگا رہے ہیں، سانس نہیں آ رہی ہے، دم گھٹ جائے، کبھی کبھی چوک لگ جاتا
کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے کچھ کھاتے پیتے میں کئی کھانے میں کوئی سی بے احتیاطی ہو جائے یا باتیں کرتے کرتے کھانا کھائیں تو کہتے ہیں نا سانس کی نالی میں لقمہ چلا گیا یا کوئی دانا چلا گیا, جان نکل جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. لوگ پیچھے سے مار رہے ہوتے ہیں, سانس آ جائے کسی طرح, یعنی اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ایک سانس کتنی قیمتی ہے. روزانہ 17,000 بار بغیر اللہ کا شکر ادا کیے, ہم کون شکر ادا کرتا ہے؟ یہ 17,000 سانسیں اندر بھی گئیں. اور یہ جو زیادہ سانس لیتے ہیں جن کی جناب بھاگ دوڑ کی عادت ہے, کہتے ہیں کہ کیلکولیشن ہے کہ 17,000 سے لے کر 30,000 تک بیچ میں کوئی بھی کیلکولیشن بن سکتی ہے. کوئی 18,000 لیتا ہوگا, کوئی 20,000 سانسیں. 20,000 سانسیں اندر گئی روز. 20,000 بار باہر نکلی, ایک بار رک جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی. سانس رکے گی زندگی ختم. سانسیں ہی تو زندگی ہے نا. آ گئی تو زندگی, چلی گئی تو موت ہے. یہی تو سانس ہے. خدا کی قسم روز 17,000 بار تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا. مگر یہ زبان ہے جو شکوے کرتے نہیں تھکتی ہے. بغیر پیسوں کے اللہ نے سانس دی ہے. ہر سانس پر ٹیکس لگا دیا جائے, پیسے ہی نہیں لگتے نا, فری میں. اندر بھی جا رہی ہے, باہر بھی نکل رہی ہے. آکسیجن اندر, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر. میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں نے ایک بیان اس پر کیا تھا, کبھی موقع ملے گا دوبارہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اگر جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا ان سے پوچھئے گا, انٹرنیٹ پہ تو سرچ کر لیں, بڑا آسان ہو گیا ہے, کہ اس ہوا سے آکسیجن نکالنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کرنا یہ کتنا مہنگا کام ہے. یہ پورا پلانٹ ہے. کووڈ کے زمانے میں مشینیں آئی تھی نا کہ جناب جس کے ذریعے آکسیجن ملتی تھی, کیا تھا؟ پورا پلانٹ تھا نا. اللہ نے اندر یہ پلانٹ فٹ کیا ہوا ہے, کوئی قیمت نہیں دے رہے ہم, فری میں سانسیں آ رہی ہیں. اور بڑا مشہور ایک عرب شریف کے ایک بندے کی پوسٹ مشہور ہوئی تھی کہ ایک بندہ جو تھا اس کو پرابلم آیا سانس کا کووڈ کے زمانے میں, تو 18-20 دن ہاسپٹل میں رہا. اس کا بل بن گیا پاکستانی کو 25-30 لاکھ روپے. بہت مالدار آدمی تھا. جب بل ہاتھ میں آیا تو رونے لگا. ڈاکٹر سمجھے پیسے نہیں ہیں, کہ بھائی جان اگر پیسے نہیں ڈسکاؤنٹ دے دیتے, رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے پیسے بہت ہیں میرے پاس, مگر یہ سوچ رہا ہوں 18-20 دن ہاسپٹل میں رہا, میرا 15-20 لاکھ روپے بل بن گیا. مجھے اللہ نے 72 سال سے فری میں سانسیں دی ہیں, فری میں آکسیجن دی ہے. میں اللہ کا کتنا بڑا مخلوق ہو گیا ہوں, میں ادھر کیسے جواب دوں گا؟ اور یہ تو ایک نعمت ہے. آنکھوں کا جواب, زبان کا جواب, ہضم ہو رہا ہے, پی رہا ہوں پانی فری میں, ہاتھ کام کر رہے ہیں, زبان کام کر رہی ہے, سن رہا ہوں پراپرلی. کس نعمت کا شکر ادا, کیسے جواب دوں گا؟ اور پھر کہتے مجھے اللہ نے دیا نہیں کچھ, پھر کہتے میں پیچھے رہ گیا, پھر شکوے شکایت. نہ کرو ایسا, کم از کم ذکر تو کر لو یار. اس مالک کو یاد تو کر لو, اس اپنی زبان کو تو اس کے ذکر سے تر کر لو. اس کا بھی ٹائم نہیں. کاش پیر میرے علی شاہ صاحب والی بات سمجھ آ جائے کہ جانور جو شریعت کا مکلف نہیں, اس پر اللہ کا نام نہ لو ذبح کرتے وقت وہ حرام ہو جاتا ہے. وہ ارے تمہارا دم بغیر ذکر کے نکل گیا تو کیا کرو گے؟ ایسی تو زندگی گزارے نا کہ اللہ کرے مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. جس کی زبان پر کلمہ آتا ہی نہیں وہ مرتے وقت کیسے پڑھے گا؟ جو پورے دن میں اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مرتے وقت کیسے کلمہ پڑھے گا, کیسے ذکر الہی کرے گا؟ سوچو نا. آپ نے دیکھا ہوگا, چلے میں ایک اور آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ماشاءاللہ جن کی زبان پر ذکر و درود جاری ہوتا ہے نا, جب ان کو کوئی ڈیفیکلٹ ٹائم آتا ہے نا, کوئی مشکل وقت آتا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے, کوئی دھکا لگتا ہے, کوئی ٹینشن آتی ہے, فوراً زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یا اللہ, یا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ. کیوں؟ عادت ہے. اور جن کی گالیوں کی عادت ہے, جن کی معاذ اللہ بری باتیں کرنے کی عادت ہے, ہم نے دیکھا ہے ان کی گاڑی سٹاپ ہوتی ہے, جھٹکا لگتا ہے, فوراً زبان سے گالی نکلتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اندر ہوتا ہے نا تو وہ باہر نکلتا ہے. یاد رکھیے گا, مرتے وقت میں ایک جھٹکا لگے گا, ایک موت کا جھٹکا ہوگا, اور جو اندر ہوگا اگر وہ باہر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اندر ایسا بھر لو, اپنے دل کو ایسا صاف کر لو, ذکر الہی کے ایسے عادی بن جاؤ کہ جب موت کا جھٹکا لگے تو میری زبان سے کلمہ پاک نکل جائے. تمنا کیا ہے؟ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اچھی عادتیں پتہ کیسے کام آتی ہیں؟ پچھلے دنوں میں بات پڑھ رہا تھا, کیا کمال کی بات تھی, ایمان تازہ ہو گیا. سنت طریقہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے دو, سیدھے ہاتھ سے دو, ٹھیک ہے نا. آج نہیں ہے لوگوں کو اس سنت کی فکر ہی کوئی نہیں ہے. الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے لے رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے پی رہے ہیں. nobody care about. ہم نے پیر و مرشد سے سیکھا, امیر اہل سنت سے, کہ آپ عادت کیسے بناتے ہیں. آپ اپنی اور اپنے بچوں کی عادت پتہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ سیدھے ہاتھ سے کوئی چیز دیں اور اگلے سامنے والے کا الٹا ہاتھ آگے بڑھائے نا, آپ واپس لے لیں کہ نہیں پہلے سیدھا ہاتھ. اب وہ سیدھا ہاتھ بڑھائے تو دے دیں اس کو یاد رہ جائے گا نا یار سیدھے ہاتھ سے لینا ہے.
کمال کی بات سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا. بزرگ کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے ہر چیز دینے اور لینے کی عادت بناؤ, جب قیامت کے دن تمہیں نامہ اعمال دیا جائے گا تمہارا سیدھا ہاتھ ہی آگے بڑھ جائے گا, اور جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا اس کی مغفرت کر دی جائے گی. چاہیے نا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال, تو دنیا میں سیدھا ہاتھ استعمال کرو نا اچھی چیزوں کے لیے, ادھر فکر ہی کوئی نہیں ہے. ایک اور کمال کی بات, اٹھنے کی جو دعا ہے کیا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا پیاری دعا, اللہ یہ دعا ہی سمجھ آ جائے نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس بندے کو میسج مل رہا ہے, اس رب کی مہربانی, اس رب کا شکر جس نے مرنے کے بعد مجھے زندہ کیا, احیانا بعد ما اماتنا. اب یہاں ایک اور بھی بات ہے جناب, میں مر کے تو زندہ نہیں ہوا, میں تو سو کے کھڑا ہوا ہوں. یہی تو میسج ہے, تم روز موت کے قریب جا کر واپس آ رہے ہو. جب سوتے تو کیا ہوتا ہے, کچھ نظر آتا ہے, کون آیا کون گیا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں, ایسے بے سود ہو کے سوتے ہیں. یہی تو موت آئے گی تو بندہ سوچے سوتے وقت کہ ایک دن ایسا سوؤں گا کہ پھر اٹھوں گا نہیں. ہر روز صبح اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ایک اور چانس دے دیا, ایک اور دن دے دیا, ایک اور دن دے دیا توبہ کے لیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس رب کی مہربانی, شکر تعریف اس رب کی جس نے مجھے مرنے کے بعد پھر زندہ کیا. والیہ النشور, اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. علماء کہتے ہیں جو اس دعا کا عادی ہوگا نا, جب قیامت کے دن قبر میں اس کی آنکھ کھلے گی, وہ اٹھے گا, پھر اس کی زبان پر یہ دعا جاری ہو جائے گی. اور جو صبح قیامت یہ دعا پڑھتا ہوا اٹھے گا, بن گیا نا اس کا کام, اللہ کا نام لیتے ہوئے اٹھے گا نا. تو یہ ہے اچھی عادتوں کے فائدے. نہ ذکر کرتے ہیں, نہ کلمہ پڑھتے ہیں, نہ درود پڑھتے ہیں, بری باتیں. اور پھر کہتے ہیں مشکل دور نہیں ہو رہی, ٹینشن دور نہیں ہو رہی, مرتے وقت کیسے کلمہ نصیب ہوگا. اللہ کرے کہ آج یہ بات میں بھی طے کر لوں اور آپ بھی طے کر لیں کہ اب انشاءاللہ فضول باتوں سے بچ کر اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اب ذکر اللہ کی عادت کیسے بنائیں, ہاں یہ ذرا ہم زبردست بات کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ مجھے کوئی ایسی عبادت بتا, میں کوئی ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے, میرے لیے بھاری ہو. اللہ والوں کی باتیں ہیں, کیا کمال کے لوگ ہوتے تھے. ہم کہتے ہیں یار مولوی صاحب کو ایسا طریقہ بتاؤ محنت نہ کرنی پڑے. حضرت موسیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ کوئی ایسی عبادت بتا جس میں مجھے مشقت اٹھانی پڑے. اب دیکھیں رب کی طرف سے ارشاد کیا ہوا ہے, موسیٰ بلند آواز سے میرا ذکر کیا کر. حضرت موسیٰ کو کیا تکلیف ہونی تھی, آپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا. جتنا ذکر کرتے گئے اتنا مزہ آتا گیا, اتنا لطف آتا گیا, آپ اور ذکر کرتے گئے اور ذکر کرتے گئے. اللہ سے عرض کی, یا اللہ میں نے تو تجھ سے عرض کیا تھا مجھے کوئی ایسی عبادت بتا جس میں مجھے تکلیف ہو, مشقت ہو, ڈیفیکلٹی ہو. میں تو ذکر کیے جا رہا ہوں, مزے کو مزہ آ رہا ہے. ارشاد ہوا, اے موسیٰ یہ تو آپ پر میری مہربانی ہے کہ آپ کو میرے ذکر میں لذت آتی ہے, ورنہ فرعون کو دیکھیے, اس نے اپنا تاج و تخت, قوت و سلطنت سب برباد کر لیا, دریا میں غرق ہو جانا منظور کر لیا, مگر ایک مرتبہ بھی میرا نام اپنی زبان پر لانا گوارا نہ کیا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوا, کہ خوش نصیب وہ ہے جسے ذکر کی توفیق ملتی ہے, جسے ذکر میں لطف آتا ہے, جسے ذکر کرنے کا جی چاہتا ہے. ورنہ آج کے دور میں تسبیح بڑی بھاری لگتی ہے, اٹھتی نہیں ہے تسبیح, فوراً جیب پہ رکھ لیتا ہے انسان. موبائل چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا, موبائل ذکر کرنا ہے تو موبائل چھوڑنا پڑے گا نا. نہیں میں تھوڑا اور موبائل میں لگ جاؤں, تھوڑا اور ٹی وی, تھوڑا اور معاذ اللہ فلمیں ڈرامے, دوستوں کی گپ شپ چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا. ایک تو منہ میں پان گٹکا نہ جانے کیا کیا آپ رکھتے ہیں کہ جناب وہ نکالیں گے تو ذکر کرو گے نا. امیر اہل سنت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں پان اینٹی درود ہے, اس لیے میں پان نہیں کھاتا, کیونکہ منہ میں جتنی دیر پان ہوگا اتنی دیر درود نہیں پڑھ سکوں گا. اپنے آپ کو بیزی ایسا کر لیا ہم نے کہ اب ذکر و درود پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. تو نہ کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے آپ کو ان فضولیات سے بچائیں, اور سبحان اللہ جس کو ذکر میں مزہ آ رہا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ذرا کہو تو صحیح سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ہائے ہائے کیسا پیارا ذکر ہے, کرتے جاؤ ایسا لگتا ہے رحمت کے دریا میں تیر رہے ہو. جس کو نہیں مزہ آ رہا نا
وہ چیک کرے کہ اندر بیماری ہے. مجھے ذکر میں کیوں لطف نہیں آ رہا؟ مالک کا نام لیتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا؟ اللہ کا نام پتہ ہے کیسا ہے؟ ہاں، اللہ کے نام کے راز بھی کمال کے ہیں. اللہ لکھو نا، الف لام لام ہا، آتے ہی نہیں. اور بد نصیب کچھ تو ایسے ہیں جو جمعے کو بھی نہیں آتے، عید کی نماز میں آتے. 15 شعبان کو کیا ہوا؟ پوری مسجدیں بھر گئی، پورے کراچی کی، پوری دنیا کی مسجدوں میں رش. پھر 16 شعبان خالی ہو گئی. ایسا کیوں کرتے ہو بھائی؟ آئیں تو پھر آ جاؤ نا یار، کتنا سکون ہے اللہ کے گھر میں. تو اس بار نیت کریں کہ رمضانوں میں بھی آئیں گے، رمضانوں کے بعد بھی مسجد سے ہمارا انشاءاللہ صداقتہ رہے گا انشاءاللہ. اب مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ہاں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث سن لو، جن کا مسجد میں دل لگتا ہے. نبی پاک نے فرمایا جس طرح کوئی شخص کھو جائے، اس کے گھر والے اسے تلاش کرتے پھرے مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلے، پھر کافی عرصے بعد وہ کھویا ہوا شخص گھر واپس آئے تو جتنی خوشی ان گھر والوں کو ہوتی ہے، اللہ پاک اس بندے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جو مسجد کو ذکر و نماز کے لیے اپنا گھر بنا لیتا ہے. گھر کا مطلب یہ نہیں بنا ادھر ہی کھانا پینا رہنا شروع، مطلب یہ کہ اس کا دل یہی لگا، جس طرح گھر جانے کو جی چاہتا ہے اس کا دل بس مسجد میں لگا رہے، مسجد میں انشاءاللہ بسیرا رہے، مسجد میں آتا رہے. اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جو پابندی سے نماز پڑھنے آتا ہے کسی دن غیر حاضر ہو، فرشتے ڈھونڈنے نکلتے ہیں اسے. ہائے ہائے کیسے خوش نصیب ہیں. تو اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے، آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ انشاءاللہ اب مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا انشاءاللہ. وہ سارے عاشقان رسول میری بات غور سے سنیں، ادھر روتے یا اللہ کعبہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، تڑپتے. ادھر جا کے کتنی دیر بیٹھتے ہو مسجد نبوی شریف میں؟ کتنی دیر مسجد الحرام میں بیٹھتے؟ کیلکولیٹ کریں کہ پورے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے بیٹھا. اب آپ کو لگ رہا ہوگا بہت دیر بیٹھا، کیلکولیٹ کر لے کتنے گھنٹے. مشکل سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، بڑی بات ہو گئی تو 5 گھنٹے. یار گیا تو 24 گھنٹے کے لیے تھا. ٹھیک ہے، آرام کرنے کے لیے گھر چلے جاتے، روم میں چلے جاتے، باقی وقت کہاں گزرا؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے ہمارا؟ میں آپ کو بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں، یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. ہماری مسجد میں بیٹھنے کی عادت ہی نہیں ہے. ہم پاکستان میں نہیں بیٹھتے تو وہاں جا کے کیسے بیٹھیں گے؟ ہمیں باہر گھومنے کا بہت شوق ہے. مسجد میں آدھا گھنٹہ بیٹھے پھر کھڑے ہونے کو جی چاہتا ہے. میرے ادھر ادھر بندہ دیکھتا ہے، کوئی جاننے والا نظر نہیں آ رہا، کوئی دوست نظر نہیں آ رہا ہے. وہاں بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے، ساتھی ڈھونڈیں گے، دوست ڈھونڈیں گے. مسجد نبوی میں بیٹھ کر بھی فضول باتیں، مسجد الحرام میں بیٹھ، کیونکہ آدھے 1 گھنٹے کے بعد ہماری طبیعت بیٹھنے کو دیتی ہی نہیں ہمیں. اللہ کرے کہ مسجد والے بن جائے، مسجد میں سکون مل جائے، بیٹھے تو کھڑے ہونے کو جی نہ چاہے. اور یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، شروع میں نہیں ملے گا. جو اس بار مکے مدینے جا رہے ہیں میری بات نوٹ کر کے جانا، اگر آپ مسجد الحرام میں بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے، اٹھنے کو جی چاہے نا، پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. واش روم جانا ہے، وضو کر کے پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. نیند آ رہی ہے، پھر بٹھاؤ اپنے آپ کو. تھوڑے دن لگیں گے، میں نے کہا نا ابھی دل میں وہ رمق نہیں آئی ہے، ابھی وہ چیز اندر موجود ہے. جس دن یہ نکل گیا نا، پھر دیکھو تو آپ کو مسجد نبوی کے بغیر چین ہی کہیں نہیں آئے گا. پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. ارے ان کے در کے سوا اور کیا ہے، ادھر پڑے رہو انشاءاللہ. وہ کہتے نا فقیر بیٹھا ہی رہے، دروازے سے اٹھے ہی نہ تو مالک کہتا یہ تو جا ہی نہیں رہا، اس کی جھولی بھر دو. ارے سرکار کے در کے سوا جانا کدھر ہے؟ اگر چلے گئے ہو مسجد نبوی میں، اب نہ